فسوف يعلمون۔ آج ہم نے 14واں پارہ پڑھا ہے اور سورہ حجر پڑھی ہے۔ سورہ حجر کی پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے اور باقی پوری سورت 14ویں پارے پر مشتمل ہے۔ حجر حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم ثمود، ان کی جو بستیاں تھیں ان کو حجر کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ ان کا مرکزی شہر کہلاتا ہے، تو ان کا چونکہ اس صورت میں ذکر آیا ہے تو اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا ہے۔ شروع حروف مقطعات سے ہو رہی ہے یہ صورت، اور جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورت میں عام طور پر شروع ہی میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کی حقانیت یا اس کے نزول کا مقصد بیان کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اور آگے پھر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ فرمایا گیا ہے کہ کافر لوگ، بہت سارے کافر لوگ وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ اسلام قبول کر لیتے۔ تو اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں ان میں عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اس کے کوئی 5 نمونے بیان کیے گئے ہیں، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم عذاب میں گرفتار ہوگے، اور جب تم عذاب میں گرفتار ہوگے تو اس وقت تمنا کرو گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، تو کاش ہم مسلمان ہوتے، تو اس وقت اس طرح کی تمنائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی موقع ہے، اسلام قبول کر لو، اللہ کی وحدانیت کو مان لو۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دیجئے، کھائیں، مزے اڑائیں، اور عنقریب اور ان کی جو امیدیں ہیں وہ ان کو مہلت دیتی رہتی ہیں، لمبی لمبی آرزویں لگائے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو وعیدیں سنائی جاتی ہیں عذاب کی، یا مسلمانوں کے غلبے کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں کہ مسلمان غالب آئیں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، تو یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں، بناوٹی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، جب تم عذاب میں گرفتار ہوگے اس وقت تمنائیں کرو گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے، وہ باتیں تو ساری سچی تھیں، لیکن اس وقت اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کی آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پہلی قوموں پر اور انبیاء علیہم السلام پر بھی کتابیں نازل ہوتی رہیں، لیکن چونکہ ان حضرات کی نبوت اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں خاص زمانے کے لیے اور خاص علاقوں کے لیے تھیں، تو اس لیے بہت جلد ان میں تحریف ہو گئی، اور ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی تھی، چونکہ وہ قیامت تک کے لیے کتب ہدایت نہیں تھی، تو انہی کے جو ماننے والے تھے ان کے ذمہ تھا کہ وہ ان کتابوں کی حفاظت کرتے، لیکن وہ اس حفاظت میں ناکام رہے اور اس میں تحریف کے خود ہی مرتکب ہوئے۔ ابھی 1 صدی بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ انجیل میں تحریف ہو گئی تھی۔ اسی طرح باقی کتب بھی ہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم ہمیشہ کے لیے کتاب ہدایت ہے، تمام انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اس میں ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو ہم ہی نازل کرتے ہیں، یعنی ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 7-8 سال کے، 9 سال 10 سال کے، ان کے سینوں میں پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک محفوظ ہو جاتا ہے۔
اپنی دوسری کسی زبان میں یا اپنی مادری زبان میں بھی ایک چند صفحات کا رسالہ بھی ازبر کرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت، اس کا شوق دلوں میں ڈالا ہے اور اس کا حفظ کرنا آسان فرمایا ہے۔ اس لیے کتنے لاکھوں بچے الحمدللہ حافظ ہیں، اور دنیا میں کوئی خطہ، کوئی شہر اور شاید کوئی دیہات ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں آپ کو حفاظ نہ ملیں۔ ہر جگہ الحمدللہ اگر دنیا سے اس قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی بھی جائیں، جیسے کہ مختلف اوقات میں ہوتی رہتی ہیں، اس کو جلا دیا جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو بھی لاکھوں کروڑوں بچے ہمارے پاس اور بڑے ایسے موجود ہیں کہ جو اس کا ایک ایک لفظ دوبارہ بالکل اسی طرح لکھوا سکتے ہیں جیسے نازل ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کر رکھا ہے اس کی حفاظت کا، اس کا ذکر کیا۔ پھر وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کر رہے ہیں، دلائل ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے آسمان بنایا اور آسمان کے اندر بروج بنائے، مختلف برجوں میں مختلف سیارے اور مختلف ستارے وہ چل رہے ہیں، اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اس کو مزین کیا ہے۔ اب تو ہم شہر کی چکا چوند میں آسمان کی خوبصورتی دیکھ ہی نہیں پاتے۔ آپ کسی دیہات میں چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، موسم صاف ہو اور رات کو آپ باہر نکلیں، چاند کی چاندنی ہو اور ستارے آسمان پر چمک رہے ہوں، عجیب منظر ہوتا ہے، خوبصورت۔ تو یہ ہم نے اس کو مزین کیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہر شیطان مردود سے ہم نے ان آسمانوں کو اور ان بروج کو محفوظ رکھا ہے۔ ہوتا کیا تھا؟ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اگر کوئی شیطان وہ چوری چھپے کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے، فرشتوں کو جو آرڈر جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کا وہ آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ شیطان جا کر وہاں چوری چھپے ان سے سننے کی کوشش کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ آ کر اپنے کارندوں کو اور نجومیوں کو بتاتا ہے، اور وہ 100 جھوٹ لگا کر اس میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ یہ شیاطین اوپر جاتے تھے اور آسمانوں میں فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے فیصلوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے تھے، تو ان کو سنتے تھے اور واپس جھوٹ ملا کر اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے، نجومیوں کو بتاتے تھے، وہ اور جھوٹ اس میں شامل کر کے تو لوگوں کو طرح طرح سے گمراہ کرتے تھے اور غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کو نبی بنائے جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کا راستہ بند کر دیا، اور اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اس کا پیچھا کرتا ہے کون؟ شہاب مبین، ایک ستارہ ہے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو بگاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے پامس بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹرالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پیشگوئیاں کرتے ہیں، ان کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ستاروں کی حرکات دیکھ کر اور ان کی جو چالیں ہیں اور ان کے جو بروج ہیں اور ان کے جو گھر تبدیل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر پیشگوئیاں کرتے ہیں، اور ان کے جو اثرات ہیں وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جی اس طرح ہونے والا ہے اور اس طرح ہونے والا ہے، اور فلاں کا ستارہ فلاں ہے اور فلاں کا ستارہ فلاں ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ دیکھتے ہیں اور لکیروں کو دیکھ کر تو پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ تو شرعاً اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی یقینی باتیں نہیں ہوتی، ظن اور تخمین ہوتا ہے، بعض اوقات سچ نکل آتا ہے، لیکن غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ موسم کی پیشگوئی کرنے والے کتنی دفعہ پیشگوئی کرتے ہیں، کراچی میں کل بارش ہوگی، 3 دن تک جاری رہے گی وقفے وقفے سے، لیکن کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا نظام اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ ہواؤں کا رخ یہ ہے اور آئندہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں یہ رخ بن رہا ہے، اس کے نتیجے میں بارش ہوگی، لیکن اللہ رخ موڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی نجومی کاہن کے پاس گیا اور اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا،
تو حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یعنی پڑھنا تو بہرحال لازم ہے، اس کو پڑھنی پڑے گی، چاہے وہ اس کے پاس چلا بھی گیا ہو، فرض تو بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن جو نماز کا اجر و ثواب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی جو قبولیت ہے اس سے یہ محروم رہ جائے گا. اور بعض روایات سے آتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے نجومیوں کی بات پر 100% یقین کر لیتا ہے کہ بالکل یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسی طرح ہوگا، تو اللہ وہ گویا دین سے نکل گئے. جو دین محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے اس سے یہ بری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اصل تو اپنے اعمال اور اخلاق کو صحیح کر لیں، ہم اپنا ایمان پختہ کر لیں تو ساری چیزیں ہمارے تابع ہیں. یہ عناصر اربع جن سے انسان پیدا ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، اور آگ ہے، اور ہوا ہے. ان 4 چیزوں سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے. مٹی کو آگ میں تپایا گیا اور اس مٹی کے اندر پھر آکسیجن اللہ تعالیٰ نے سانس ڈالی، ہوا کا نظام بنایا اور اس سے انسان پیدا ہوا. تو اب اللہ تعالیٰ کا کوئی فرما بردار ہوگا، مطیع ہوگا، اللہ پر پختہ یقین اور ایمان رکھتا ہوگا، تو یہ عناصر اربع اس کے حق میں استعمال ہوں گے، اس کے فائدے کے لیے استعمال ہوں گے. ان سے وہ بہت کچھ فائدہ اٹھائے گا. اور اگر نافرمان ہو، اللہ کا باغی ہو، تو یہی عناصر اربع اس کے خلاف استعمال ہوں گے، اس کے عذاب کے لیے استعمال ہوں گے. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو متبعین تھے جو ان پر ایمان لائے، وہ دریا میں گھسے تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے. حالانکہ دریا کا کام تو ہے چلنا، لیکن روک دیا اللہ تعالیٰ نے اور 12 باقاعدہ سڑکیں بنا دی، اور موسیٰ علیہ السلام آرام سے پار ہو گئے اپنے لشکر کے ساتھ. اور وہی سمندر یا دریا، وہ جب فرعون کا لشکر اس کے بیچ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے چلا دیا، تو پانی غرق کرنے کا سبب بنا. آگ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، صحیح استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے بے شمار فوائد اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھائے جاتے رہیں گے. لیکن یہی آگ جب نافرمانوں کے لیے یہ جو عنصر ہے ان کے جسم کا، اگر وہ باغی ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو یہ آگ ان کے عذاب کے لیے استعمال ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا، بہت بڑی آگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنا دیا. اور بعض قوموں پر، جیسے کہ یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی یا لوط علیہ السلام کی قوم تھی، تو ایسا نہیں، وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے اوپر سخت گرمی کا عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا. تہ خانے بنائے ہوئے تھے، ان کی طرف بھاگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بالکل تپتے ہوئے تندوروں کی طرح بنا دیا. باہر دیکھا کہ بادل آئے ہوئے ہیں تو نکلے وہاں سے، بھاگے بادلوں کے سائے میں کہ ہم یہاں کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ نے جن بادلوں میں عام طور پر بارش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگ برسائی اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، تو اس طریقے سے وہ تباہ ہوئی قوم. تو اللہ تعالیٰ ان عناصر اربع کو ہمارے حق میں استعمال کرتے ہیں جب ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اور بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. بادلوں سے بھری ہوئی ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ ہم چلاتے ہیں. اور پھر آسمان سے ہم پانی نازل کرتے ہیں اور پھر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، تمہیں پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. تم نے کوئی پانی کا ذخیرہ کر کے تھوڑے رکھا ہوا ہے کہ جب دل چاہے گا استعمال کریں گے. یہ اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہے تمہارے لیے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. آگے پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے؟ جو سڑا ہوا، جلایا ہوا گارا ہے، اس گارے کی کھنکناتی مٹی سے. جب اس کو آپ گارے کو آگ میں پکا لیتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں تو بجتی ہے نہیں بجتی؟ اس بجتی ہوئی گویا وہ مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. اور جنات کو ہم نے پیدا کیا آگ کے شعلے سے. اور پھر
اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں ذکر فرمائیں، اور یہ کہ ملائکہ کے سجدے کا ذکر کیا، ہم نے اس سے تمہیں سجدہ کروایا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر شیطان کا قصہ بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے جبکہ میں آگ سے پیدا ہوا۔ اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، قیامت کے دن تک اس پر لعنت برسے گی۔ آپ دیکھیں کہ اس موقع پر بھی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ 3 عین شیطان میں موجود ہیں، عالم ہے بہت بڑا، عابد ہے بہت بڑا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ راجہ قول کے مطابق یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور عبادت کرتا تھا، بہت بڑا زاہد اور عابد تھا، اور عارف بھی تھا۔ کہ دیکھو اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ غصہ ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ اور قیامت تک تم پر لعنت برسے گی، اس موقع پر جب کوئی آدمی کسی پر غصہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جس پر غصہ ہو رہا ہے اس وقت کوئی وہ درخواست پیش کرتا ہے، کوئی مطالبہ کرتا ہے۔ بیٹے پر باپ غصہ ہو رہا ہے تو اس وقت میں بیٹا کہے گا کہ ابا جی مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے 500 روپے چاہیے؟ نہیں نا، وہ انتظار کرے گا کہ ابا جی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بات کر لوں گا۔ لیکن یہ اتنا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو، اللہ کے لطف و کرم کی معرفت رکھنے والا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کے اس موقع پر بھی اس نے اللہ سے دعا کی، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت دے دیجیے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ نے دعا قبول کر لی، تمہیں مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت تک، اس دن تک تمہیں مہلت ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لازینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، کہتا ہے کہ اے میرے رب آپ نے چونکہ مجھے گمراہ کر دیا تو اب میں اس بشر جس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا گیا اس سے بدلہ لوں گا، اور بدلہ کیسے لوں گا؟ جو کچھ زمین میں ان کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا، ان کو شہوات میں لگا دوں گا، خواہشات کے پیچھے لگا دوں گا، اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ لیکن خود شیطان یہ کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، جو تمہارے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اخلاص عطا فرمائے جس سے ہم شیطان سے حفاظت کر سکیں۔ پھر متقین کا ذکر ہے اور ان کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے اور تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا تھا، فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے پہلے، اور انہوں نے آپ کو اولاد کی بشارت دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم و بیش اس وقت 120 سال عمر تھی، بیوی بھی بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ظاہر ہے کہ یہ عمر اولاد کی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے جب ان کو خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، اتنے بڑھاپے میں تم مجھے بشارت دے رہے ہو، کس بنا پر بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، تو ہم بالکل صحیح خبر آپ کو دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، اس میں کسی شک میں نہ مبتلا ہوں اور مایوس نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ تھا کہ کیا اسی بڑھاپے میں جبکہ بیوی بھی بہت بوڑھی ہے اور اولاد کے بظاہر قابل نہیں ہے، تو اسی عمر میں اسی بیوی سے اولاد ملے گی یا جوانی لوٹائی جائے گی اور پھر کسی دوسری خاتون سے، یا اسی خاتون کو جوان کر دیا جائے گا پھر اولاد ہوگی؟ سوال کرنے کا یہ مقصد تھا، اس لیے جواب دیا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کون آپ کی رحمت سے، میرے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے؟ گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں تو میں کیوں مایوس ہوں گا؟ اور اس کے بعد پھر وہ لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ اپنے اہل کو اور جو ایمان آپ کے اوپر لائے ہیں ان کو الگ کر لیجئے، آپ کی بیوی اس کو چھوڑ دیجئے چونکہ وہ کافرہ ہے اور وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گی۔
تو جب عذاب آیا تو وہ بھی ان کے ساتھ پھر اس عذاب میں گرفتار ہوئی، اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم یا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے کر آپ نکل جائیں، اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے، جہاں حکم ہے وہاں چلتے جاؤ۔ تو یہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اگلے رکوع میں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب حجر جو میں نے عرض کیا کہ ان کی بستی کا نام تھا اور مرکزی شہر کا نام تھا، تو وہاں کے لوگوں نے مرسلین کی تکذیب کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی اسی طریقے سے عذاب میں گرفتار کیا۔ وہ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے تھے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، پہاڑوں کو کریت کر وہ کیا کرتے تھے؟ قوم سمود کی بات ہو رہی ہے، پہاڑوں کو کریت کر وہاں اندر بنگلے بناتے تھے، اتنے جنگجو قسم کے اور اتنے طاقتور لوگ تھے۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح جب سورج نکل رہا تھا، ویسے تو صبح سویرے ہی سے عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے، لیکن جب سورج نکل رہا تھا تو وہ سارے اس عذاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی چنگاڑ، دل کو بالکل پھاڑ دینے والی، وہ نازل ہوئی، اور اس کی وجہ اس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھیے ہم نے آپ کو قرآن کریم دیا ہے، اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سبع من المثانی یعنی وہ آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو جس کو یہ نعمت ملی ہو اسے دنیا کے اور باقی چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ حریص تھے اس بات پر کہ سارے کفار ایمان لیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو اس لیے آپ کو ایک غم لاحق ہوتا تھا کہ یہ بات نہیں مانتے اور یہ اپنے لیے عذاب کو اپنا اوپر لازم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان پر غم نہ کیجئے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازوں کو مومنین کے لیے نرم رکھیے، ان کے ساتھ اپنے معاملات صاف ستھرے رکھیے، ان کی تربیت کیجئے، اور کافروں کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں نے خطرے سے تمہیں آگاہ کرنا تھا وہ میں نے آگاہ کر دیا۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، یہ ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر جو داخلی دروازے تھے ان پر کوئی 16 آدمی یہ لوگ موسم حج میں مقرر کرتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ ان کا سرغنہ تھا، اور وہ تشکیلات کرتا تھا اور خود بھی ایک جگہ پر بیٹھتا تھا، اور جو آنے والے لوگ ہوتے تھے باہر سے ان کو گمراہ کرتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرتا تھا، کہتا تھا یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو ان کا ذکر ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ان لوگوں پر کتاب نازل کی تھی اور انہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے اپنی پڑھی ہوئی کتاب کے حصے بکھرے کر دیے تھے کہ جس کو چاہے جس حکم کو مانا، جس حکم کو چاہے چھوڑ دیا، تو جیسے ان پر عذاب نازل ہوا تھا ایسے تم لوگوں پر بھی عذاب نازل ہوگا، تو باز آ جاؤ۔ اور پھر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پہلی دفعہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ دین کھل کر بیان کریں اور علانیہ بیان کریں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ انا کفینا، یہ جو 16 آدمی تھے ان میں بڑے بڑے کفار سردار تھے، ابو جہل اس میں تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید ابن مغیرہ خود تھا، اور حنظلہ بن ابی سفیان تھا۔ آگے جن لوگوں کا ذکر ہے انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو ہم ان کو کافی ہو جائیں گے، ہم ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو ان کا جرم یہ ہے کہ وہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں،
دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بھی بناتے ہیں، یعنی شرک بھی کرتے ہیں، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ یہ 4-5 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے مذاق اڑا کر آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے کسی بھی طرح ممکن ہو۔ اس میں ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، اور اسی طرح دوسرے بعض کفار تھے، جس میں اسود بن مطلب بھی تھا، اسود بن عبد یغوث بھی تھا۔ تو کبھی آپ کے اوپر کچرا پھینک دیا، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اونٹ کی اوجری جو ہے نا وہ لا کر آپ کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو کافی ہو جائیں گے، ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بہت سارے بدر میں مارے گئے، بہت سارے اس سے پہلے مختلف آفات اور بلیات میں وہ مارے گئے۔ بعض کو فرشتوں نے اس طریقے سے جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ ٹکرے مروا کر تو اس کا سر ٹکرا کر اس کو ہلاک کیا۔ بعض جو ہے نا وہ کوئی ایک نوک کسی نیزے کی لگی اور اس سے اتنی شدید تکلیف ہوئی، گھر کی طرف بھاگے اور شدید گرمی محسوس ہوئی، آگے ٹکرے مار رہے، ویسے ہی وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، اپنے دروازے پر ٹکرے مارتے مارتے وہیں فوت ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حشر کیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ تسلی بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کے انجام بد سے بھی ان کو ڈرا رہے ہیں۔ آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ دل تنگ نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو شرک کی تقدیس ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیے، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور صرف اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ جب پریشانی ہو، جب کوئی غم لاحق ہو، دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، یہ بہت اکثیر اور بہترین نسخہ ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ قیامت اور آخرت اور اسی طرح رسالت اور توحید کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت کی بالکل ابتدا میں تو یہ فرمایا گیا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، بہت ہی طاقتور جملہ ہے عربی زبان میں، یہ بہت ہی زوردار جملہ ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا امر یعنی اللہ کا عذاب آ چکا، لہذا تم اس میں جلدی نہ کرو، اسے طلب کرنے میں جلدی نہ مچاؤ۔ یہ کفار کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو ایک عرصے سے تو ہم مان نہیں رہے، تو اللہ کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عذاب آ ہی چکا۔ یہ ایک تعبیر ہے عربی کی کہ مستقبل میں جو چیز پیش آنے والی ہوتی ہے اسے ماضی کے صیغے سے بیان کرتے ہیں، اس کے یقینی ہونے کو بیان کرنے کے لیے، اسے بہت مؤکد کرنے کے لیے کہ جیسے ماضی میں کوئی حقیقتاً واقعہ ہو چکا ہو تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے دنیا میں، میرے سامنے ہے، تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہو سکتی نا۔ اسی طرح اللہ کے عذاب کا آنا یقینی ہے، جس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے اگر تم نہیں مانو گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہیں جو وہ شرک کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور سے نعمتوں کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس لیے اس صورت کا ایک نام تو سورۃ النحل ہے، اس لیے کہ آگے شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے، اور میں تھوڑی سی تفصیل اس کی بتاؤں گا۔ اور دوسرا نام اس کا سورۃ النعم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت تفصیل سے تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم ساری باتیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن چیدہ چیدہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے بالکل ٹھیک ٹھیک اور بالکل حق مقصد کے ساتھ،
اور خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ایک ناپاک قطرے سے انسان کو پیدا کیا، دیکھو اس کی حقیقت یہ ہے، لیکن پھر وہ کس طرح غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کی توحید کا انکار کر کے اللہ سے جھگڑا کرتا ہے کھلم کھلا، اللہ کے رسولوں سے جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی وہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو نہیں جانتا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، اور پھر بہت سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، ان کی کھالوں سے آپ جیکٹیں بناتے ہیں، آپ کوٹ بناتے ہیں، آپ شوز بناتے ہیں، آپ طرح طرح کے لباس بناتے ہیں، اور بہت سارے اور فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور پھر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان میں زینت بھی ہے، جمال بھی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب صبح چرانے کے لیے ان کو لے جاتے ہو تو ایک شان و شوکت ہوتی ہے، دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، اور جب واپس شام کو لوٹاتے ہو تو اس وقت پھر شان و شوکت تمہاری ظاہر ہوتی ہے اور وہ دیکھنے بھی اچھے لگتے ہیں، اور جتنے کام ان سے کیے جا رہے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور پھر دوسری دلیل بیان کی، دوسری نعمت بیان کی، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی اللہ کی ذات ہے جس میں آسمان سے پانی نازل کیا تمہارے لیے اور اسی سے تم پیتے بھی ہو، اسی سے تمہارے درخت بھی اگتے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں، اور ینبت لکم بہ الزرع، اور اسی تمہارے لیے وہ اسی پانی کے ذریعے سے کھیتی اگاتا ہے، زیتون اگاتا ہے، کھجور اگاتا ہے، انگور اگاتا ہے، اور بے شمار دوسرے سارے پھل اگاتا ہے۔ اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، دن رات کو تمہارے کام میں لگا دیا، سورج چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، چاند سورج کے علاوہ جتنے سیارات ہیں ان کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کے پھل اور اناج پیدا کیے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، یہ جو سمندر ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کی ہے، ان میں تم سفر کر سکتے ہو، کشتیاں چلا سکتے ہو، اور اس سے تازہ تازہ گوشت مچھلی کی شکل میں آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی سے آپ وہ زیور بھی حاصل کرتے ہیں جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پانی کو چیرتی ہوئی کشتیاں بھی اس میں چلتی ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، یعنی سفر کرتے ہیں آپ، اور ایک سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بہت ساری نعمتیں، اور آخر میں یہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرو، جس مقصد کے لیے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسی مقصد میں استعمال کرو، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، یہی اس کا شکر ہے۔ اور جو کوئی شکر ادا کرنے اور نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کے باوجود تم سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے اس صورت میں، اور بھی بہت سارے دلائل اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور ایک خاص طور سے شہد کی مکھی کا تھوڑا سا ذکر کر کے میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو مختصر کر کے ختم کیا جائے۔ ایک اس سے پہلے ایک اور بات سامنے آ گئی ہے تو وہ بھی سن لیجئے، بہت مزیدار ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جو جانور ہیں ان میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ دیکھو نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم ان کے پیٹوں میں سے جو گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں، اور ایسا بہترین خوشگوار ہوتا ہے کہ پینے میں بہت آسان، پینے والوں کو اس میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی قدرت ہے، جو خوراک جانور کھاتے ہیں، بھینس ہے، گائے ہے، دوسری جانور ہیں،
تو اس میں سے کچھ تو فضلہ بن کر معدے میں رہ جاتا ہے، اور جو اس کے کارآمد اجزاء ہوتے ہیں وہ جگر جذب کر لیتا ہے۔ ان میں سے پھر کچھ کا تعلق تو خون سے ہوتا ہے، وہ جگر خون سپلائی کرتا ہے دل کو، اور کچھ اجزاء وہ ہوتے ہیں کہ جن سے دودھ تیار ہوتا ہے، وہ پھر دودھ تیار کر کے تو ان نالیوں میں بھیجتا ہے جو تھنوں تک پہنچتی ہیں، اور تھنوں کے ذریعے سے پھر ہم تک وہ دودھ پہنچتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے! اس اللہ کی ذات کو تم نہیں مانتے، اس کی قدرت کا انکار کرتے ہو، اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی ہے، اسے یہ الہام کیا ہے، اس کو یہ بات سکھائی ہے کہ تم پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں اور جنگلوں میں گھر بناؤ، اور جو تم بیلیں اوپر چڑھاتے ہو ان میں تم گھر بناؤ، اور کیا کرو، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اللہ کے بنائے ہوئے بہترین اور ہموار اور آسان راستوں پر آسانی کے ساتھ چلتی جاؤ، یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، فرمایا کہ اس کے بطون سے، اس کے پیٹوں سے، ان مکھیوں کے پیٹوں سے کیا نکلتا ہے؟ ایک بہترین مشروب نکلتا ہے جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا شاید مختلف رنگ کے ہیں، بیری کا کچھ اور ہے، باقی پھلوں کا کچھ اور ہے، باقی پھلوں کا کچھ اور ہے۔ فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، آپ دیکھیں کتنا بڑا عظیم نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا، اور وہ کیسے کارنامے انجام دیتی ہے کہ آدمی حیران رہ جائے۔ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، باقاعدہ پورا ایک حکومتی سسٹم ہے، اور ان کی پالیسیاں ہیں، ان کے قواعد و ضوابط ہیں۔ ملکہ پوری قوم کو کنٹرول کرتی ہے، ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ اپنی جسامت اور ساخت کے اعتبار سے وہ بالکل ممتاز ہوتی ہے، اور وہ سب کو چلاتی ہے، ان کے سارے کام ان کے سپرد کرتی ہے۔ اور مختلف جماعتوں میں ان کو تقسیم کرتی ہے۔ ایک جماعت ہوتی ہے جو انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، ایک جماعت ہوتی ہے جو باہر سے خارجی کیڑے مکوڑے اور کوئی بھی حملہ آور چیز ہو اس سے چھتے کی حفاظت کرتی ہے، ایک جماعت ہے جو چھتا تیار کرتی ہے، اور چھتا موم سے تیار ہوتا ہے، وہ مختلف نباتات کے اوپری سطح پر جو ایک سفید رنگ کا مادہ ہوتا ہے اس سے وہ تیار ہوتا ہے، اور وہ تیاری بھی کتنی کاریگری سے ہوتی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہر خانہ وہ مسدس شکل میں تیار کرتی ہے، ہر خانہ مثلث یا مربع نہیں تیار کرتی، اس لیے کہ اس کے کونوں میں کچھ شاید کوئی جگہ خالی رہ جاتی ہے، مسدس شکل میں، اور آپ اس کے خانوں کو اگر کسی جدید ترین آلے سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس کے خلاف نہیں ملے گا، مسدس۔ اور پھر کوئی مکھی اگر کسی گندگی پر بیٹھ کر آئی ہے یا کسی زہریلی چیز پر بیٹھ کر آئی ہے تو ایک جماعت اس کو کنٹرول کرنے والی، اس کو چیک کرنے والی ہے، وہ جب آتی ہے تو اسے روک لیا جاتا ہے، وہ چھتے میں نہیں گھسنے پاتی، اور پھر ملکہ آتی ہے، اس کے حوالے کیا جاتا ہے، اور ملکہ اس کو قتل کروا دیتی ہے سزا کے طور پر۔ یہ اللہ کا نظام۔ اور پھر جو کیا کہنا چاہیے، پھلوں کا رس چوسنے کے لیے، پھولوں کا رس چوسنے کے لیے وہ دور دراز نکل جاتی ہیں، لیکن کبھی اپنا چھتے کا راستہ بھولتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور کوئی مکھی اگر دور دراز کسی جگہ کوئی پھل دیکھ کر آتی ہے، پھول دیکھ کر آتی ہے، تو وہ اگر کسی پھول کا رس وہ چوس چکی ہے تو وہاں ایک علامت لگا لیتی ہے، اور پھر واپس آتی ہے اور ایک خاص انداز سے رقص کرتی ہوئی ان کو بتاتی ہے، اور ان کو راستے کی رہنمائی کرتی ہے کہ ادھر ہیں پھل، ادھر ہیں پھول، اور وہاں لے جاتی ہے ان کو۔ تو وہ نشان لگا کر اس لیے آتی ہے تاکہ آنے والی کسی مکھی کا بیکار میں وقت ضائع نہ ہو، اس لیے کہ اس میں تو رس نہیں ہے، وہ تو میں چوس چکی ہوں، تو اس پر خاص علامت لگاتی ہے۔ مکھیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ علامت لگی ہوئی ہے، اس سے رس چوسا جا چکا ہے، اب اس پر وقت ضائع نہیں کرنا۔ یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی نئی تحقیقات سے یہ ہماری ساری باتیں سامنے آئی ہیں۔ قرآن کریم آج سے 1450 سال پہلے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے راستے آسان کیے، اور کس طریقے سے اس کے
یعنی آپ اندازہ کریں، حضرت امام بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا حضرت کوئی بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بہترین لباس جو عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، ریشمی کپڑا، وہ ایک کیڑے کے منہ سے نکلتا ہے۔ ریشم کہاں سے نکلتا ہے؟ ریشم کے کیڑے کے منہ سے نکلتا ہے، اس کا لعاب ہے۔ اور جو سب سے بہترین طاقتور بہت ہی خوشگوار جو مشروب ہے شہد، وہ شہد کی مکھی کے فضلہ ہے، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا عجیب نظام ہے، اس کا ذکر کیا، پھر اور بہت سارے دلائل ذکر کیے، اور چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ سب سے جامع آیت قرآن کریم کی یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا مطلب ہے ہر معاملے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنے ساتھیوں میں، دوست کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، ہر جگہ عدل و انصاف سے کام لیں، احسان، اچھے کام کریں اخلاص کے ساتھ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ ویسے تو کسی کو بھی دینا بہت ثواب ہے، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، تین چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ ینہا عن الفحشاء، فحش کام، فحش ہر قول و فعل کو کہتے ہیں جس کا قبح، جس کی قباحت، جس کی برائی بالکل واضح ہو، جیسے زنا ہے، لواطت ہے، جوا ہے، سود ہے، اس طرح کی چیزیں سب فحشاء میں آتی ہیں۔ منکر ہر برے کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے، جو قبیح ہے شرعاً۔ والبغی، اور زیادتی، حدود سے تجاوز، ظلم، کسی کی عزت و تکریم پر حملہ کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، کسی کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی ظلم اور زیادتی کرنا، یہ اس میں شامل ہے۔ تو ان تین چیزوں کا اہتمام ہو، ان تین چیزوں سے بچنے کا اہتمام ہو، تو بس آدمی پکا دیندار اور متقی ہے، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر آخر صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا، بلکہ اس سے پہلے ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ یہ جتنے بھی مخالفین ہیں اور جس جس طریقے سے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں توحید کا، آپ کی رسالت کا، آپ ان سے پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ سے، نرمی سے، اخلاق سے، سلیقے سے آپ دعوت دیتے رہیے، اور اس میں کوئی کمی نہ کیجیے۔ کبھی ان سے بحث مباحثے کی ضرورت پیش آئے تو جادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے بحث کریں، مجادلہ اچھے طریقے سے کریں، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں، شدید الفاظ استعمال نہ کریں، یہ ادب ہے دعوت کا۔ آج ہمارے علماء کرام بھی اس سے خالی ہیں، تو باقی کسی کو کیا کہا جائے۔ تو مولانا یہ ہے، اور اگر آپ نے بدلہ ہی لینا ہو تو پھر اتنا ہی بدلہ لیجئے جتنا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ بدلہ نہ لیں اور صبر کریں تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بہتر ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں اور صبر کریں۔ اس کا جو اجر آپ کو ملنے والا ہے آخرت میں، وہ بہت بڑا ہے، اور دنیا میں بھی اس کا پھل ملتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، صبر کیجئے، اور صبر اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہو سکتا ہے، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو مکر فریب کرتے ہیں، طرح طرح کی مکاریوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے آپ تنگ دل مت ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي،
إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تعلیمی نظام ذہن بدلتا ہے، رویے تبدیل کرتا ہے۔ معاشرے کے لیے درست یا غلط راستے کا انتخاب آپ نہیں، آپ کے ملک کا نظام تعلیم کرتا ہے۔ نظام تعلیم نئی نسل کی تربیت بھی کرتا ہے اور معاشرے کو بگاڑنے کی بھرپور طاقت بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ نظام تعلیم کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے جسم میں سرکولیٹ کرنے والا بلڈ ہوتا ہے۔ اگر خون میں کوئی انفیکشن آ جائے تو پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے بہت سے مسائل ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے ہیں۔ جامعۃ الرشید الحمدللہ نظام تعلیم کے حوالے سے انقلابی اصلاحات میں ایک تاریخ رقم کر چکا ہے اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے اور ایک طویل سفر انشاءاللہ طے ہونا باقی ہے۔ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم محض دینی مدارس کے نظام تعلیم میں اصلاحات نہیں لے کر آیا، بلکہ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اور تمام عصری اداروں کے اندر بھی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنا ایک تربیہ کا پورا ماڈل انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹ الحمدللہ اس وقت ملک کے اندر اور بیرون ملک بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مالیاتی ادارے ہوں یا بینکس ہوں، بیوروکریسی ہو یا فوج ہو، عدلیہ ہو یا تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز ہوں، رفاہی خدمات ہوں یا معاشرے کی اور دیگر ایکٹیویٹیز، جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس الحمدللہ ان تمام مقامات پر اور تمام شعبوں میں بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سفر میں ہمیشہ آپ حضرات کا تعاون، آپ کی دعائیں، آپ کی نیک تمنائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ ہمیں مزید آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں، نیک تمناؤں کے ہم مزید متمنی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کاز کے اندر، اس مشن کے اندر حصہ لیں اور ہم مل کر اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے، اس ملک کے سیاسی، معاشی اور ہر طرح کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور اس میں اصلاحات کرنے کے لیے جامعۃ الرشید کا دست و بازو بنیں، جامعۃ الرشید کو سپورٹ کریں اور ہر طرح سے ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جامعۃ الرشید میں پڑھنے والے ایک طالب علم کا ماہانہ اوسط خرچ 20,000 روپے ہے۔ آپ ہمیشہ سے جامعۃ الرشید کو مالی طور سے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ جامعۃ الرشید کی کارکردگی ملکی سطح پر اور بیرونی دنیا انٹرنیشنل سطح پر اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کھل کر سامنے آئیں، جامعۃ الرشید کو مالی طور پر سپورٹ کریں، مضبوط کریں، اس کے دست و بازو بنیں اور مزید اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔